اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہنامہ اسلام از ابو الاسر حفیظ جلندھری رحمۃ اللہ علیہ. باب پنجم، آفتاب ہدایت کا طلوع، مقصد بعثت، مظلوم دنیا کی دعائیں. وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے، وہ قرآن جس کو انسانوں کی خاطر آپ لائے تھے، وہ پیغام محبت، وہ نجات اولاد آدم کی، زمین صدق پر رکھنا نئی بنیاد عالم کی. اب اس کا وقت آ پہنچا تھا، اب وہ کام ہونا تھا، زمین تیار کرنا، نخل حق کا بونا تھا. اندھیرا چھا چکا تھا کفر کا دنیائے ہستی پر، زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر. آلسی میں کشوں سے ہو چکا تھا میں کدا خالی، کہ دنیا ہو گئی تھی بادہ غفلت کی مت والی. کوئی گوشہ نہ ملتا تھا جہاں مظلوم اما پائیں، کوئی سنتا نہ تھا ان کی یہ بیچارے کہاں جائیں. کوئی شفقت نہ کرتا تھا یتیموں پر، غلاموں پر، یہ مر جاتے تھے بھوکے اور وہ بک جاتے تھے داموں پر. ضعیفوں اور بیواؤں کو روٹی بھی نہ ملتی تھی، غضب ہے مزد مزدوروں کو کھوٹی بھی نہ ملتی تھی. ستم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی شریفوں نے، دعا کو دستے ریشہ دار اٹھائے تھے ضعیفوں نے. اقرا اٹھا غارے ہرا سے ابر رحمت شان حق لے کر، لب اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر. سنایا آ کے اہل بیت کو مجدہ رسالت کا، انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا. کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا. وہ جس نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو زندگی بخشی، بنائی شکل انسان اور ایسی برتری بخشی. ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو، اسے وہ کچھ سکھایا جو نہ آ سکتا تھا ناداں کو. خدیجہ اور علی ابن ابی طالب ہوئے مومن، ابھی شیر خدا 10 سال کے بچے ہی تھے کم سن. جناب زید کو جو ایک بندہ آزاد کردہ تھے، علی کے بعد وہ بھی دامن اسلام میں آئے. صدیق کا ایمان. ابو بکر آئے، ان کو بھی یہی پیغام پہنچایا، خدا کے دین کی تلقین کی، اسلام پہنچایا. کہا مجھ کو میرے رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجا ہے، شریعت دے کے بھیجا ہے. میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں، نجات دنیاوی و اخروی کی راہ دکھلاؤں. کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا، میرے مالک میرے مختار آمنا و صدقنا. میرے ماں باپ آل اولاد قربان اس شریعت پر، محمد کے خدا پر اور محمد کی رسالت پر. یہ کہہ کر جھک گئے ابو بکر، چومے ہاتھ حضرت کے، ہوئے مشغول تبلیغ آپ بھی اب ساتھ حضرت کے. یہ وہ ایمان تھا جس کا خدا نے ذکر فرمایا، یہ وہ انسان تھا جس نے لقب صدیق کا پایا. السابقون الاولین. ابو بکر آج اس توحید حق کا جام لے آئے کہ جس سے حضرت عثمان بھی ایمان لے آئے. زبیر و سعد و طلحہ، عبد الرحمن بو عبیدہ، علی کے بھائی جعفر اور بیوی ان کی اسما بھی. غرض ایمان لائے سب سے پہلے اپنے گھر والے، پھر آئے دوست اس حلقہ میں دل والے نظر والے. برس 40 پورے اس نبی کو سب نے دیکھا تھا، مروت سی بھری پاکیزگی کو سب نے دیکھا تھا. یہ چند افراد سب سے پیشتر حق کے کریں آئے، در توحید پر السابقون الاولین آئے. مقدر تھی سعادت ان رضا کے بہرہ مندوں کو، خدا نے آج خود ہی چن لیا تھا اپنے بندوں کو. یہ چھوٹی سی جماعت ذکر حق کرتی تھی چھپ چھپ کے، شہادت گہے الفت میں قدم دھرتی تھی چھپ چھپ کے. انہیں معلوم تھا جس روز کھولا راز کا دامن، عرب ہو یا عجم سارا جہاں ہو جائے گا دشمن. مگر وہ روز جلد از جلد منہ دکھلانے والا تھا کہ تبلیغ علانیہ کا فرمان آنے والا تھا. ملا ہو جس کو یہ فرما کہ ہاں فصدع بما تؤمر، خدا کے حکم کو پھر کھول کر کہتا نہ وہ کیوں کر. پہاڑی کا واعظ علائے کلمت الحق. چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی. صدا دی اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ.
مثال راد ہادی کی صدا گونجی ہواؤں میں، زمین سے آسماں تک گلگلا اٹھا فضاؤں میں، یہ کڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف آئی، بڑی انبوہ در انبوہ دوڑی صف بصف آئی، اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیر و مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن، خطاب ان سے پیغمبر نے کیا اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو ذبیح اللہ کے فرزندو، کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے ایسی بلندی پر، دو جانب مجھ پہ روشن ہے جہاں اچھا برا منظر، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے، پہاڑوں کی بلند اور راہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے، کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا کیا مجھ پہ کوئی شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب، بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا، بلا چونو چرا مانیں گے کوئی شک نہ لائے گا۔ یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ اے لوگوں میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے سن لو، بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو شرماؤ شرماؤ، فواحش اور زناکاری مٹا دو نیک ہو جاؤ، خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ، یغوث و لات و عزا کچھ نہیں بے جان پتھر ہیں، جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو خود تم سے بھی کم تر ہیں، وہی خالق وہی سچا خدا معبود ہے سب کا، وہی مطلوب ہے سب کا، وہی مسجود ہے سب کا، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ، پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں، تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں، خدائے قادر و قہار پر ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ، جہالت چھوڑ دو قرآن پر ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو رحمان پر ایمان لے آؤ، اگر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے اے لوگو، فلاح دنیاوی و اخروی پاؤ گے اے لوگو، نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ مشرکین کا غیظ و غضب، خدا کا نام گویا کہر تھا بت خانہ دل پر، گرا دی حق نے بجلی تودائے بارود باطل پر، غضب کی آندیاں منڈلا گئیں لوگوں کی صورت پر، نگاہیں سرخ ہو کر چھا گئیں نور نبوت پر، غضب میں بھر گئے سارے قریش اس واعظ کو سن کر کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا آپ نے پتھر، جسے دیکھو اسی کے منہ میں کف تھی کفر بکتا تھا، خدا واحد ہے یہ گویا سمجھ میں آ نہ سکتا تھا، بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا، ہوا وہ شور و شر برپا قیامت آ گئی گویا، انہیں تو حق سے نفرت تھی یہ باتیں کس طرح سنتے، کھٹکنے لگ گئے کانٹے جنہیں وہ پھول کیا چنتے۔ ابو لہب بن عبد المطلب کا کفر، مثال شعلہ اٹھا بو لہب چیخا دہن کھولا، خبردار او بھتیجے اس سے آگے اور اگر بولا، ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں تو پھر کیا ہو، تو اتنا ہی بتا دے می نہ برسائیں تو پھر کیا ہو، اہانت ایک خدا کے نام سے اتنے خداؤں کی، مذمت سارے معبودوں کی دیوی دیوتاؤں کی، نبوت کیا تیرے ہی واسطے تھی اس زمانے میں، نبوت کے لیے تو ہی تھا میرے گھرانے میں، یہی باتیں سنانے کو ہمیں تو نے بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ کیا تو نے سنایا ہے، تیری باتوں پہ ہرگز کان دھر سکتا نہیں کوئی، کہ اس توہین کو برداشت کر سکتا نہیں کوئی، غرض ایسی ہی باتیں کر کے سب نے راہ لی گھر کی، پسند آئی نہ ان کو بات کوئی بھی پیمبر کی، مگر اس رحمت عالم کا دل توحید کا گھر تھا، نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر تھا۔ بنو ہاشم میں تبلیغ، حضرت علی علیہ السلام کا ایمان۔ کیا دولت کدے پر ایک دن سامان دعوت کا، بنی ہاشم کو یعنی اپنے کنبے کو بلا بھیجا، کیا دولت کدے پر ایک دن سامان دعوت کا، بنی ہاشم کو یعنی اپنے کنبے کو بلا بھیجا، چچا تھے بو لہب، عباس، حمزہ اور ابو طالب، یہ عبد المطلب کے جانشین سرکردہ و غالب، اکٹھے ہو گئے سب بھائی بہنیں بیویاں بچے، کہ ان میں کچھ تو تھے ذی ہوش اور کچھ عمر کے کچے، کھلا کر سب کو کھانا رحمت عالم نے فرمایا،
عزیزو میں تمہارے واسطے ایک چیز ہوں لایا، وہ چیز اسلام پر ایمان ہے جو دین بیضہ ہے، متاع بے بہا ہے اور کفیل دین و دنیا ہے۔ بتاؤ آپ میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے، بتاؤ کون اپنے ہاتھ میرے ہاتھ دیتا ہے۔ یہ سن کر منہ لگے ایک دوسرے کا سب کے سب تکنے۔ بو لہب لئیں پھر چاہتا تھا اور کچھ بکنے کہ طفل 13 سالہ یہ علی ابن ابی طالب رہی جس کی صداقت مصلحت پر عمر بھر غالب۔ وہ اٹھا اور بولا میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشم پر نم ہوں، بڑی محفل میں لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یعنی کیجئے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر، رسول اللہ نے سر پر ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر۔ بڑے بوڑھے جو چپ تھے کھل کھلا کر ہنس پڑے سارے، انہیں معلوم کیا تھا جانتے کیا تھے وہ بیچارے، کہ یہ لڑکا وہ جس پر ہنس رہے ہیں اس حقارت سے، پہاڑوں کے جگر تھرا اٹھیں گے اس کی ہیبت سے۔ بنی ہاشم ہنسی میں بات اڑا کر ہو گئے راہی، علی کو ہو گئی حاصل مگر دارین کی شاہی۔ اسلام لانے والوں پر مصائب کے پہاڑ، علانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، ادھر سے شہر میں تضحیق کا سامان ہوتا تھا۔ مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مخالف تھے قریش اب چلا کچھ اور بھی سودا۔ نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگا ہلنے۔ غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزاں آتی تھی دل میں تخم وحدت بونے والوں پر۔ لٹاتے تھے کسی کو تپتی ریت کے اوپر، کسی کے سینہ بے کینہ پہ رکھے گئے پتھر۔ مسلمان بیبیوں پر چابکوں کا می برستا تھا، کنیزوں کو شکنجے میں کوئی بے درد کستا تھا۔ بلال و یاسر و عمار و خباب اور سمیہ، صہیب و بو فقیہ اور لبینہ اور نہدیہ، زبیر اور زنیرہ اور عامر تھے غلام اور لونڈیاں ان کی۔ مسلمان ہو گئے تھے آ گئی آفت میں جاں ان کی، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زباں سے کچھ نہ کہتے تھے۔ یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے تھے نہ تھے ہرگز، نشے صحبائے وحدت کے اتر سکتے نہ تھے ہرگز۔ ستم ہائے فراواں کی بڑی جب حد سے بے دردی، تو ان کی حضرت ابو بکر نے قیمت ادا کر دی۔ اخوت مذہب اسلام کا پتھر ہے بنیادی، غلاموں کو دلائی ہے اسی جذبے نے آزادی۔ مسلمان ہونے والوں سے غلامی کی مٹی ذلت، کے آڑے آ گئی عثمان اور ابو بکر کی ہمت۔ اکابر قریش کی ابو طالب کو دھمکی، شرارت میں کمی کوئی نہ کی اشرار مکہ نے، مسلمانوں کو بے بس کر دیا کفار مکہ نے۔ مگر اس پر بھی جب بڑھتے رہے پیرو محمد کے، تو باہم مشورے ہونے لگے ایذائے بے حد کے۔ یہ فرزندان تاریکی جو نور حق سے چند آئے، ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے۔ کہا ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے، ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے، برا کہتا ہے وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کو، حبل کو لات کو عزا کو دیوی دیوتاؤں کو، ہمارے باپ داداؤں کو بھی گمراہ کہتا ہے، سوا اپنے خدا کے سب کو غیر اللہ کہتا ہے۔ بس اب برداشت کر سکتے نہیں ہم اس کی جرت کو، کسی دن دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی نبوت کو۔ ہم اپنے دین کی توہین پر چپ رہ نہیں سکتے، تمہارے پاس آئے ہیں کہ بس اب سہ نہیں سکتے، تم اس کا ساتھ چھوڑو یا کرو تنبیہ سمجھاؤ، وگرنہ جنگ کا سامنا کرو میدان میں آؤ۔ چچا کی فہمائش، یہ کہہ کر چل دیے سب لوگ۔ ابو طالب بھی گھبرائے، انہیں ڈر تھا مبادہ قوم ہی سے جنگ چھڑ جائے۔ بلایا آپ کو نرمی سے بولے جان دیکھو، تمہیں لازم ہے ڈالو اس چچا پر بار کم دیکھو، تم اپنے دین کی تلقین کو رہنے دو جانے دو، بڑھاپے میں ہماری شان پر دھبا نہ آنے دو۔ میں بوڑھا ہوں اکیلا عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا۔ بھتیجے کا جواب، چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آپ دیدہ ہادی حق نے فرمایا
قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں اس کی رضا بس ہے، میرا ایمان ہے ہر شے پر قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ ابو طالب کا تأثر۔ ابو طالب نے حیرت سے بھتیجے کی طرف دیکھا، جلال مصطفیٰ میں مرد کامل سر بکف دیکھا، کہا جانے اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بال بیکا کر نہیں سکتا۔ تبلیغ حق کا دشوار گزار راستہ، کفار کی ایذا رسانی اور توہین۔ پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ امیہ، ابو لہب، ابو جہل، عقبہ سخت دشمن تھے، شکاوت پیشہ تھے، بیداد گر تھے اور پرفن تھے، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ڈال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی قرآن پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، حرم کی سرزمین پر آپ پڑھتے تھے نماز اکثر، ہمیشہ اس گھڑی کی طاق میں رہتے تھے بد گوہر، قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، کوئی حضرت کی گردن گھونٹتا تھا کس کے چادر میں، کوئی دیوانہ پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں۔ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزرگاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھیں، نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر پھینک جاتی تھیں، جھگڑتی بد زبانی کرتی تھیں، فتنے اٹھاتی تھیں، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ قریش کی طرف سے مادی ترغیبات۔ عتبہ کی گفتگو۔ قریش ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اور یہ سوچا کہ ظلم اتنے کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا، محمد اس قدر صابر ہے کیوں؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ نبوت و نام کا طالب نہیں تو چاہتا کیا ہے؟ باہم ایک مشورے کے بعد محفل سے اٹھا عتبہ، رسول پاک سے تنہائی میں جا کر ملا عتبہ، کہا جس دن سے تم کہنے لگے ہو خود کو پیغمبر، بڑی بھاری مصیبت ڈال دی ہے قوم کے سر پر، رواج و رسم قومی کی برائی کرتے پھرتے ہو، غلام و مفلسوں سے آشنائی کرتے پھرتے ہو، برا کہتے ہو کیش و مذہب اجداد آبا کو کہا کرتے تھے تم دوزخ کا ایندھن لات و عزا کو، پرانے دین سے تم پھیرتے جاتے ہو لوگوں کو، خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو، قریش اس ذلت و توہین سے تنگ آ چکے ہیں سب، بظاہر ہر طریقے تمہیں سمجھا چکے ہیں سب، بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا مدعا کیا ہے؟ بہت اچھے تھے پہلے تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ رسوم عام میں پہلے بھی شرکت تم نہ کرتے تھے، ہمارے دیوتاؤں کی عبادت تم نہ کرتے تھے، تمہیں ہم نیک تینت جانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے، تمہارا مرتبہ پہچانتے تھے کچھ نہ کہتے تھے، یہ کیا جادو ہے، کیا فسوں ہے جس میں کھو گئے ہو تم، روایات قدیمہ کے مخالف ہو گئے ہو تمہاری اس روش نے قوم میں ہے تفرقہ ڈالا، نہ ہوگا اس طریقہ سے تمہارا مرتبہ بالا، اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تم کو دلوائیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لائیں، عرب کی سلطنت چاہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل کہ سارے ملک کو کر دیں گے ہم اس بات پر مائل، کسی عورت پر عاشق ہو تو ناممکن نہیں یہ بھی، ہمیں کہہ دو تمہارا کام کر دیں گے ہمیں یہ بھی، نہیں ہے گر نمودو نام و شاہی سے غرض تم کو تو پھر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے مرض تم کو، اگر یہ ہے تو کہہ دو صاف جس سے ہم سمجھ جائیں، کریں اس کا تدارک اور دوائیں ڈھونڈ کر لائیں، مسلط کوئی جن ہے یا کوئی اسیب آتا ہے، ستاتا ہے تمہیں اس قسم کی باتیں سکھاتا ہے، ہمیں تم صاف کہہ دو ہم کسی عامل کو بلوائیں، کوئی تعویذ ڈھونڈیں، کوئی ٹونا ٹوٹکا لائیں، مگر اس کام سے باز آؤ، یہ ضدی روش چھوڑو، مقدس دیوتاؤں کو برا کہنے سے منہ موڑو، تمہارے ان طریقوں سے بڑا طوفان آئے گا، تمہارے پیرووں میں کوئی بھی جیتے جی نہ پائے گا۔
اتبا کی حیرت۔ کہا میں تم کو ارشادات ربانی سناتا ہوں، ہدایت کے لیے آیات قرآنی سناتا ہوں۔ یہ فرما کر پڑھی حامیم کی آیات قرآنی، سنی اتبا نے سن کر ہو گیا غرقاب حیرانی، اٹھا چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے روبرو آیا، کہا میں نے تو اس کو ساحر و کاہن نہیں پایا، وہ شاعر بھی نہیں، کچھ اور ہے طرز کلام اس کا۔ میں کہتا ہوں کہ لوہا باندھ لیں گے خاص و عام اس کا، نہ مال و جاہ کی خواہش نہ ہے دھمکی کا ڈر اس کو، مناسب ہے کہ اب رہنے دو اس کو اس کے حال پر اس کو، اگر اس شخص کو اہل عرب نے مار ہی ڈالا، چلو چھٹی ہوئی آئی ہوئی کو موت نے ٹالا، اگر یہ غالب آیا ملک پر آخر برا کیا ہے، تم اس کی قوم ہو سب کے لیے ہی اچھا ہے۔ وہ بولے اور لیجئے یہ بھی ہم کو ڈبوتا ہے، دل اتبا پہ جادو چل گیا معلوم ہوتا ہے، غرض کوئی نہ کی پرواہ پرستاران باطل نے، رسول اللہ کو اب اور ایذائیں لگیں ملنے۔ ابو طالب کے ڈر سے قتل اگرچہ نہ کر سکتے تھے مگر تضحیک اور تذلیل کرنے سے نہ تھکتے تھے۔ ابو جہل اور اتبا کرتے تھے گستاخیاں ایسی، یہ سن کر بھی جنہیں برداشت کر سکتا نہیں کوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا۔ شجاع نامور فرزند عبد المطلب حمزہ، وہ مصطفیٰ علی نسب والا حسب حمزہ، وہ حمزہ جس کو شاہ سواران عرب کہیے، کہ جسے جان عرب کہیے، جسے شان عرب کہیے، اگرچہ اب بھی اپنے کفر کی حالت پہ قائم تھے مگر فخر رسول کی دائمی الفت پہ قائم تھے۔ مشیت تھی کہ ان کے دم سے تقویت ملے حق کو، مٹے باطل سے شان ظاہری شوکت ملے حق کو۔ چلے آتے تھے ایک دن دشت سے وہ پشت توسن پر، شجاعت اور جلال ہاشمی تھا اپنے جوبن پر، سوئے خانہ چلے جاتے تھے رستے میں یہ سن پایا، بھتیجے کو میرے بو جہل نے صدمہ ہے پہنچایا۔ یہ سن کر جوش خون سے روح میں غیظ و غضب دوڑا، پلٹ کر سوئے کعبہ ابن عبد المطلب دوڑا، وہاں بو جہل اپنے ساتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا، مسیل ابرہا تھا ہاتھیوں میں گر کے بیٹھا تھا۔ کیا حمزہ نے نعرہ، او بو جہل، او خر بزدل، محمد مصطفیٰ کے دین میں اب میں بھی ہوں شامل، سنا ہے میں نے تو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے، ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اور فتنے اٹھاتا ہے، اگر کچھ آن رکھتا ہے تو آ میرے مقابل میں، کہ تیری بد زبانی کا چکھا دوں کچھ مزہ تجھ کو، بلا لے ساتھیوں کو اور حمایت کرنے والوں کو، ذرا میں بھی تو دیکھوں ان کمینوں کو رزالوں کو۔ یہ کہہ کر گھس پڑے حمزہ گروہ بد سگالہ میں، گریباں سے پکڑ کر کھینچ لائے اس کو میداں میں، کماں تھی ہاتھ میں وہ سر پر نہ ہنجار کے ماری، گرا بو جہل سر سے ہو گیا ناپاک خون جاری، سبھی دبکے کھڑے تھے چھا گیا تھا ایک سناٹا، مگر حمزہ نے کھا کر رحم اس کا سر نہیں کاٹا، کہا گر آج سے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا تیرے ناپاک چمڑے میں شتر کی لید بھر دوں گا۔ یہ کہہ کر چل دیے مشرک، بھلا کیا ٹوک سکتے تھے، کہیں روبا بھی اس شیر نر کو روک سکتے تھے۔ ابو جہل اس لیے دبکا پڑا تھا فرش کے اوپر، مبادا واپس آ کر قتل کر دے پیغمبر۔ یہاں سے جا کے حمزہ جلد تر ایمان لے آئے، بھتیجے کی محمد نے چچا نے مرتبے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا بیان۔ دشمنان دین میں نبی کے قتل کی تجویزیں۔ عمر ابن خطاب اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، حجاب کفر میں تھے، دامن حق میں نہ آئے تھے، غیور و صاحب الرائے بہادر تھے، تیگ افغن تھے، مگر سچے نبی کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے، غریبوں حق پرستوں کو اذیت دیتے رہتے تھے، مسلمان ان کے ہاتھوں سے ہزاروں رنج سہتے تھے۔ جناب حضرت حمزہ بھی جب ایمان لے آئے، تزلزل پڑ گیا باطل میں، اہل مکہ گھبرائے، مسلمانوں کی روز افزو ترقی سے لگے ڈرنے، نبی کو قتل کر دینے کی تجویزیں لگے کرنے۔ کوئی بولا غضب سے اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے کہ دنیا دین آبائی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے، یہی حالت رہی تو ایک دن ایسا بھی آئے گا، حبول کے واسطے کوئی چڑھاوا بھی نہ لائے گا۔ کوئی بولا یہ مذہب پھیلنے سے رک نہیں سکتا، محمد زندہ ہے جب تک یہ جھگڑا چک نہیں سکتا۔ کہا ابو جہل نے، دیکھو یہ نرمی کا نتیجہ ہے، پکارا ابو لہب، میں کیا کروں میرا بھتیجا ہے۔ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہہ دیتا ہوں تمہیں سر ہادی اسلام کا لا کر،
بدی کے گلگلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے، چلے اس زندگی بخش جہاں کے قتل کرنے کو، تمنائے مکان و لامکاں کے قتل کرنے کو۔ نائم ایک مرد عاقل سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں، کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کو کہ جس نے ڈال رکھا ہے مصیبت میں عرب بھر کو۔ وہ بولے تم کو گھر کا حال بھی معلوم ہے بھائی، کہ ہے اسلام کی حامی تیری اپنی ماں جائی، تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوئی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے۔ یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے، عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوئی کے گھر آئے۔ غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے خباب پردے میں۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم سے کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہیں جانتا ہوں سب۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے بوٹیاں کتوں سے نچوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے۔ یہ سن کر اور حیرت چھا گئی، منہ رہ گئے تکتے۔ اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، اسی کے ساتھ آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری، خدائے واحد و قدوس کی ہیبت ہوئی طاری۔ وہ دل وہ سخت دل جو آہن و فولاد کا دل تھا، مسلمان کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا، شعاع نور سے اس دل کو یکسر موم کر ڈالا۔ ہوئی تسکین بنکلا قدیمی کفر کا چھالا، اڑی کافور کی صورت میں سیاہی رنگ باطل کی، یکا یک آج روشن ہو گئی گہرائیاں دل کی۔ اسی عالم میں اٹھے جانب کوہ صفا دوڑے، نکل کر نرگئے شیطان سے جیسے پارسا دوڑے۔ عمر آستانہ نبوت پر رسول اللہ تھے اسم و دم مقیم خانہ ارکم، حضوری میں جناب حمزہ و ابو بکر تھے ہمدم، نحیف و ناتوا کچھ اور اہل اللہ بیٹھے تھے، خدا پر تکیہ تھا سرکار عالی جاہ بیٹھے تھے۔ عمر آئے مسلح آ کے دروازے پہ دستک دی، اسی انداز پہ تھے ہاتھ میں تلوار تھی اب تک۔ صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، چمک تلوار کی آئی نظر روئے عمر دیکھا۔ صحابہ کو ہوئی تشویش ان کے رنگ ظاہر سے، عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے۔ رسول اللہ سے آ کر عرض کی ایک طرفہ ساما ہے، عمر در پر کھڑے ہیں ہاتھ میں شمشیر برآں ہے۔ کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیگ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ رسول اللہ سن کے مسکرائے اور فرمایا بلا لو دیکھ لیں کس دھن میں ہے ابن خطاب آیا۔ عمر داخل ہوئے گھر میں تو اٹھے حضرت والا، ہوا زوریز سر شاخ طوبہ پر کدے بالا۔ کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے۔ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی طاری، وہیں سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ حضرت عمر کی شان ایمان۔ عمر رخصت ہوئے ایمان لا کر شہر کی جانب، چلے بے خوف ہو کر بانیان قہر کی جانب۔ وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے عمر کے منتظر سارے، کسی کے قتل ہونے کی خبر کے منتظر سارے۔ عمر آ کر پکارے اے قریش، اے فہر کے بیٹو، سنو اے عقل کے اندھو، سنو تقدیر کے ہٹو۔ یہ بت جھوٹے ہیں بے شک پوجنا بے سود ہے سب کا، خدا واحد ہے جو خالق ہے اور معبود ہے سب کا۔ کوئی جھٹلائے مجھ کو یا کرے میرا یقین کوئی، محمد ہیں رسول اللہ اس میں شک نہیں کوئی۔ نہ ہوگا کچھ بھی حاصل
مکر سے، حجت سے، ہیلے سے، فلاح دین و دنیا ہے محمد کے وسیلے سے۔ حقیقت کا تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں، میں توحید و رسالت کا بدل اقرار کرتا ہوں۔ کتاب اللہ پر، قرآن پر ایمان لایا ہوں، خدائے واحد و رحمان پر ایمان لایا ہوں۔ یہ سن کر زلزلہ سا آ گیا ایوان باطل میں، بہت صدمہ ہوا دل کی امیدیں رہ گئیں دل میں۔ اٹھا سب تیش کھا کر پل پڑے اس مرد غازی پر، کیا ان بھیڑیوں نے حملہ اس شیر حجازی پر، مگر وہ مرد میداں وفا غالب رہا سب پر۔ خدا غالب ہوا، نام خدا غالب رہا سب پر۔